دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ قدیم یونان کے ایک مشہور جنرل تھمیسوکلیس نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ جو طاقت سمندروں کو اپنے کنٹرول میں رکھے گی وہی دنیا پر حکومت کرے گی اور دنیا کو کنٹرول میں رکھ سکے گی۔ آج 2500 سال گزرنے کے بعد بھی یونانی جنرل کی کہی ہوئی بات حرف بحرف سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج اگر امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے تو اس میں بہت بڑا حصہ اس کی پاورفل نیوی کا ہے۔ دنیا کے سمندروں میں اپنی موجودگی اور کنٹرول رکھنے کے لیے امریکہ کی ملٹری بیسز دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بین الاقوامی پانیوں پر کنٹرول کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ امریکہ اپنی نیوی پر آرمی اور ایئر فورس کی نسبت زیادہ خرچ کرتا ہے۔ 2020 میں امریکی نیوی کا سالانہ بجٹ 205 ارب امریکی ڈالرز تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کی آرمی کا بجٹ 7% کم یعنی 191 بلین امریکی ڈالرز تھا۔ زمینی اور فضائی راستوں کی ترقی کے باوجود آج بھی دنیا بھر کی 85% تجارت سمندری راستوں سے ہی ہوتی ہے۔ جیو پولیٹیکل ٹیلز سیریز کی اس قسط میں ہم آپ کو سمندری تجارت کی کہانی دکھائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سمندری تجارت کی مختصر تاریخ کیا ہے، سمندری تجارت کو زمینی تجارت پر کیوں ترجیح دی جاتی ہے، سمندری تجارت کے لیے دنیا بھر میں کون کون سے روٹس استعمال کیے جاتے ہیں اور دنیا بھر کے سمندروں میں ایسے کون کون سے چوک پوائنٹس ہیں جہاں جنگ کے خطرات اکثر منڈلاتے رہتے ہیں۔ سمندری راستوں سے سفر اور تجارت کی تاریخ کم از کم 5000 سال پرانی ہے۔ مورخین میں ہسٹورینز میں اس بات پر اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ پہلی تہذیب کون سی تھی جس نے سمندر کو ذریعہ بنا کر تجارت کی بنیاد ڈالی، مگر تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ پچھلے 1500 سالوں میں بہت سی ایسی تہذیبیں اور قومیں گزری ہیں جنہوں نے سمندری تجارت کی وجہ سے ہی دولت اور طاقت حاصل کی تھی۔ ایسی قوموں نے سمندری تجارت کے ذریعے سے ہی اپنا مذہب، ثقافت، زبان، علم اور ٹیکنالوجی دنیا بھر میں پھیلائی اور اپنا اثر و رسوخ پوری دنیا میں بڑھایا۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال انڈین اوشن یعنی بحر ہند ٹریڈ روٹ ہے۔ یہ ٹریڈ روٹ 7ویں صدی سے 15ویں صدی تک دنیا کا سب سے بڑا سمندری تجارتی راستہ تھا۔ یہ ٹریڈ روٹ افریقی سواحلی کوسٹ، عرب پیننسولا، انڈین سب کانٹیننٹ، سری لنکا، انڈونیشیا، ملائیشیا اور چین کو آپس میں جوڑتا تھا۔ اس راستے سے ہونے والی تجارت اتنے وسیع پیمانے پر تھی کہ یہ راستہ بآسانی مشہور سلک روڈ یعنی شاہراہ ریشم سے تجارتی حجم میں بڑا اور مالدار تصور کیا جاتا تھا۔ اس سمندری راستے سے لکڑی، ریشم، کاٹن، سونا، چاول، کافی، پورسلین کے برتن اور مسالہ جات ٹریڈ کیے جاتے تھے۔ اسی سمندری تجارتی راستے کے ذریعے سے ہی انڈین اوشن کے ارد گرد بہت سے ملکوں میں اسلام پھیلا۔ ان ملکوں میں تنزانیہ، کینیا، موزمبیق، صومالیہ، پاکستان، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش، ملائیشیا اور انڈونیشیا وغیرہ شامل ہیں۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں اسپین اور پرتگال سے یورپی مہم جو نئے سمندری تجارتی روٹس دریافت کرنے کی غرض سے نکلے۔ کرسٹوفر کولمبس نے اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوقیانوس کراس کر کے براعظم امریکہ دریافت کر ڈالا۔ اس دریافت کے بعد اسپین اور پرتگال نے براعظم شمالی اور جنوبی امریکہ کو اپنی کالونی بنا لیا۔ یورپی اپنے ساتھ اسمال پاکس، میزلز اور کولرا جیسی موذی بیماریاں بھی لائے تھے۔ شمالی اور جنوبی امریکہ کی مقامی آبادیوں کے لیے یہ بیماریاں نئی تھیں اور ان کے جسم میں ان بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے امیونٹی یعنی قوت مدافعت موجود نہیں تھی۔ اس لیے مقامی آبادی کا بہت بڑا حصہ ان بیماریوں کا شکار ہو کر مرنا شروع ہو گیا۔ باقی بچ جانے والی مقامی آبادیوں کی بڑی تعداد کا یورپینز نے خود چن چن کر قتل عام کیا۔ جنوبی اور شمالی امریکہ کو مقامی آبادیوں سے صاف کرنے کے بعد
یورپینز نے اپنے لوگوں کو وہاں آباد کرنا شروع کیا۔ آج براعظم جنوبی اور سینٹرل امریکہ کی آبادی میں انڈیجنس یعنی مقامی آبادی اصل مقامی آبادی کی شرح صرف 7% ہے۔ جنوبی اور شمالی امریکہ پر اس قبضے کے بعد اسپین اور پرتگال نے براعظم شمالی اور جنوبی امریکہ کے قدرتی وسائل کا بھرپور استعمال کیا۔ یہاں سے حاصل کی گئی دولت کی وجہ سے دونوں ممالک دنیا کی سپر پاورز بن گئے۔ پرتگال کے سمندری مہم جو واسکو ڈے گاما نے تو براعظم افریقہ کے ساحل کے ساتھ سے ہوتے ہوئے یورپ سے انڈیا تک کا پہلا سمندری راستہ دریافت کر ڈالا۔ نئے راستے کی دریافت نے پرتگال کے لیے انڈیا اور افریقہ سے تجارت کے نئے پرکشش مواقع پیدا کیے۔ انڈیا سے اسپائسیز یعنی مسالہ جات اور افریقہ سے سونے کی اس تجارت کے نتیجے میں پرتگال دنیا کی بڑی طاقت بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی انڈین اوشن ٹریڈ پر بھی پرتگال کا قبضہ ہو گیا۔ پرتگال اور اسپین کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے تو جیسے باقی یورپی اقوام میں بھی دنیا کو کالونائز کرنے کی ریس لگ گئی۔ ان کولونیل پاورز میں برطانیہ، ہالینڈ یعنی ڈچ، اٹالین، بیلجین، فرینچ اور جرمن اقوام شامل تھیں۔ 16ویں سے 20ویں صدی تک ان اقوام نے براعظم امریکہ سے لے کر براعظم افریقہ، انڈیا، ملائیشیا، انڈونیشیا اور چین تک کے علاقوں کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ پرتگیز کے دریافت کیے ہوئے راستے سے ہی برٹش انڈیا کمپنی تجارت کے لیے انڈیا آئی تھی۔ تجارت کی غرض سے آنے والی ایسٹ انڈیا کمپنی نے موقع دیکھتے ہی پورے انڈیا پر قبضہ کر لیا تھا۔ انڈیا اور باقی کالونیز کے وسائل کا استعمال اور ان ممالک سے تجارت کر کے ہی برطانیہ نے مزید طاقت اور دولت حاصل کی تھی، اور برطانیہ اسی سب کے نتیجے میں دنیا کی سپر پاور بن گیا تھا۔ برطانیہ کی دنیا پر بادشاہت 18ویں سے 20ویں صدی تک قائم رہی تھی۔ 18ویں صدی کے آخر تک پوری دنیا سمندری راستوں کے ذریعے سے ایک دوسرے سے جڑ چکی تھی۔ ایسے میں یورپی کالونیل پاورز سمندری تجارتی راستوں کو مزید آسان اور چھوٹا بنانے کی کوششیں کرنے لگی۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی کوشش 19ویں صدی کے وسط میں نہر سویز کی تعمیر تھی۔ 1854 میں فرینچ انجینئرز نے مصر میں ایک نہر کی کھدائی شروع کی۔ اس 193 کلومیٹر لمبی نہر کو بنانے کا مقصد میڈیٹرینین سی یعنی بحیرہ روم کو ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر سے جوڑ کر ایک نیا سمندری راستہ بنانا تھا۔ مصری زمین پر نہر سویز کی تعمیر سے ایشیا اور یورپ کی تجارت نسبتاً آسان ہو گئی۔ انڈین اوشن سے لندن تک پہنچنے کے لیے پہلے افریقہ کے ساحل کے ساتھ سمندری روٹ اختیار کرنا پڑتا تھا، جو تقریباً 20,000 کلومیٹر لمبا تھا، اور اس میں تقریباً 30 دن لگ جاتے تھے۔ اس کے مقابلے میں نہر سویز کا روٹ تقریباً 7,000 کلومیٹر چھوٹا پڑتا تھا، اور اس میں 10 دن بھی کم لگتے تھے، اور ظاہر ہے فیول کی بچت اس کے علاوہ تھی۔ آج بھی نہر سویز کا روٹ بہت مصروف روٹ ہے، جہاں سے عالمی سمندری تجارت کا 8% حصہ گزرتا ہے۔ آج مصر اس نہر سے گزرنے والے جہازوں سے فیس بھی وصول کرتا ہے، جس سے مصر کو سالانہ 5.5 بلین $US کا قیمتی زر مبادلہ ملتا ہے۔ 1869 میں ہونے والی نہر سویز کی تعمیر کے بعد عالمی سمندری تجارت میں اگلا انقلاب 1914 میں آیا، جب پاناما نہر کی تعمیر کی گئی۔ اس 82 کلومیٹر طویل نہر کو بنانے کا مقصد پیسیفک اوشن یعنی بحر الکاہل کو اٹلانٹک اوشن یعنی بحر اوقیانوس سے جوڑ کر ایک نیا سمندری راستہ بنانا تھا۔ مثال کے طور پر اگر کسی سمندری جہاز کو امریکہ کی ایسٹ کوسٹ یعنی مشرقی ساحل سے امریکہ کی ویسٹ کوسٹ یعنی مغربی ساحل تک آنا ہوتا تو اسے براعظم جنوبی امریکہ کا چکر کاٹ کے دوسری طرف آنا پڑتا تھا، مگر پاناما نہر کی تعمیر سے یہ راستہ تقریباً 15,000 کلومیٹر چھوٹا ہو گیا، اور اس میں 20 دن کم لگتے تھے، اور ظاہر ہے ایک بار پھر فیول کی بہت زیادہ بچت اس کے علاوہ تھی۔ آج بھی پاناما نہر کا روٹ بہت مصروف ہے، جہاں سے عالمی سمندری تجارت کا 5% حصہ گزرتا ہے۔ آج سینٹرل امریکہ کا ملک پاناما اس نہر سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کرتا ہے، جس سے پاناما کو سالانہ
1.7 बिलियन यूएस डॉलर्स, 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर्स का ज़र्रे मुबादला मिलता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जहां समंदरी रास्ते छोटे हुए, वहां शिप बिल्डिंग यानी जहाज साजी की टेक्नोलॉजी में भी बहुत जिद्दत आई। 20वीं सदी के आगाज़ में एक समंदरी जहाज 3000 टन सामान लेकर जाने की सलाहियत रखता था। आज ये सलाहियत 100 गुना तक बढ़ चुकी है। आज एक समंदरी जहाज 3 लाख टन तक सामान ले जा सकता है। याद रहे कि एक टन में 1000 किलोग्राम वजन होता है। समंदरी जहाज़ों की सामान ले जाने की सलाहियत बढ़ने से सामान की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यानी नकलो हमल की लागत भी बहुत कम हो गई है। समंदरी तिजारत को ज़मीनी तिजारत की निस्बत कम एनर्जी या तवानाई चाहिए होती है, इसलिए समंदरी तिजारत में कम ईंधन दरकार होता है, जो इसे ज़मीनी तिजारत से बहुत सस्ता बनाता है। इसके अलावा समंदरी तिजारत में फ्रेट मैनेजमेंट यानी बहुत बड़ी तादाद में सामान हैंडल करना आसान होता है। समंदरी सफ़र निस्बतन महफूज होने की वजह से हादसात भी कम होते हैं और इससे इन्वायरमेंट यानी माहौलियात को भी निस्बतन कम नुकसान पहुंचता है। इन्हीं वजूहात की बिना पर आज भी समंदरी रास्ते से तिजारत को ज़मीनी या फ़िज़ाई रास्ते से तिजारत पर तरजीह दी जाती है। आज भी पूरी दुनिया की तिजारत का 85% 85% समंदरों से, 9% रोड से, 5% रेल से, जबकि सिर्फ 1% हवाई जहाज़ों से किया जाता है। वापस आते हैं समंदरी रूट्स की तरफ। हम मौजूदा दौर की समंदरी तिजारत का नक्शा देखते हैं। यहाँ रेड कलर में, सुर्ख रंग में इंतहाई मसरूफ़ समंदरी रास्ते दिखाए गए हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक आपस में बहुत ज़्यादा तिजारत करते हैं। ये चीज़ हम नक्शे में भी देख सकते हैं, जैसा कि यूरोप और अमेरिका का अटलांटिक ओशन यानी बहरे ओकियानूस का समंदरी रास्ता बहुत मसरूफ़ है, यानी इन ममालिक की आपस में बहुत ज़्यादा तिजारत होती है। रवायती तौर पर भी अटलांटिक ओशन का समंदरी रास्ता बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा है, मगर 21वीं सदी में समंदरी रास्तों की डायनामिक्स बदली हैं। 21वीं सदी में फॉर ईस्ट एशिया के ममालिक ने भी बहुत ज़्यादा सनती तरक्की कर ली है। यहाँ नक्शे में हम देख सकते हैं कि क्यों फॉर ईस्ट एशिया के ममालिक 21वीं सदी में दुनिया में समंदरी तिजारत के लीडर समझे जाते हैं। इन ममालिक में चीन, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, ताइवान वगैरह शामिल हैं। समंदरी तिजारत में सबसे आगे होने का मतलब ये है कि ये ममालिक सनती एतबार से भी बहुत तरक्की याफ्ता हैं, क्योंकि ये ममालिक समंदरी रास्ते से मिडल ईस्ट यानी मशरक़ वुस्ता, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी ममालिक से खाम तेल और रॉ मटेरियल यानी खाम माल मंगवाते हैं। इस खाम माल और खाम तेल से इन ममालिक की इंडस्ट्रीज़ चलती हैं और ये फॉर ईस्ट एशियन ममालिक समंदरी रास्ते से ही अपनी सनतों में बनाई गई फिनिश्ड प्रोडक्ट्स यानी मुकम्मल तैयार शुदा मसनूआत दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। पिछले 3 दहाइयों में ख़ास तौर पर चीन की सनती तरक्की अरूज पर पहुंची है और उसी की वजह से चीन एक्सपोर्ट करने वाली दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनकर उभरा है। चीन की सनती तरक्की का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया की 20 बड़ी तिजारती बंदरगाहों में से 9 सिर्फ चीन में हैं। अब हम समंदरी तिजारती रास्तों पर मौजूद चूक पॉइंट्स या तंग आबी गुजरगाहों या घाटियों का जिक्र करते हैं। चूक पॉइंट्स समंदर में मौजूद ऐसे तंग रास्ते हैं जहां ट्रैफिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। चूक पॉइंट्स को बंद करना बहुत आसान होता है, जिससे इस रूट पर मौजूद सारी ट्रैफिक रुक सकती है। अगर ये समंदरी ट्रैफिक रुक जाए तो तमाम तिजारत बंद होने से तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशत को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। इसी सूरत हाल से बचने के लिए ताकतवर ममालिक अपनी नेवीज़ समंदरों में मुख्तलिफ स्ट्रेटजिक पॉइंट्स पर हर वक्त मौजूद रखते हैं। समंदरी पानियों की इस जियोपॉलिटिक्स की वजह से ही इन ताकतवर ममालिक की आपस में अक्सर कशीदगी खटपट चलती रहती है। पानामा कैनाल और स्वेज कैनाल भी समंदरी रास्तों में मौजूद 2 अहम चोक पॉइंट्स हैं। इनका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल के दरमियान मौजूद चोक पॉइंट्स यानी आबनाए बास्फोरस के बारे में हम जियोपॉलिटिकल टेल्स की दूसरी किस्त में बता चुके हैं, दिखा चुके हैं।
اب ہم آپ کو 3 اہم چوک پوائنٹس یعنی آبنائے ملاقہ، آبنائے ہرمز اور آبنائے باب المندب کے بارے میں بتائیں گے۔ آبنائے ملاقہ ملائیشیا، انڈونیشیا اور سنگاپور کے درمیان واقع ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک جگہ پر تو یہ چوک پوائنٹ اتنا تنگ ہے کہ اس کی چوڑائی تقریباً 3 کلومیٹر رہ جاتی ہے۔ پوری دنیا کی تجارت کا 25% آبنائے ملاقہ سے گزرتا ہے۔ مشرق وسطیٰ سے چین کو تیل کی تمام سپلائی اسی روٹ سے ہوتی ہے، اسی لیے آبنائے ملاقہ چین کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آبنائے ملاقہ پر اپنا پورا انحصار ختم کرنے کے لیے چین متبادل سپلائی روٹس بنا رہا ہے۔ سی پیک بھی ان متبادل روٹس میں سے ایک ہے۔ دوسرا اہم چوک پوائنٹ آبنائے ہرمز یعنی ہرمز اسٹریٹ ہے۔ آبنائے ہرمز عرب پیننسولا کے شمال مشرق میں ایران اور عمان کے درمیان واقع ہے۔ آبنائے ہرمز صرف 55 کلومیٹر چوڑا ہے اور یہ پرشین گلف یعنی خلیج فارس کو بحیرہ عرب سے ملاتا ہے۔ آبنائے ہرمز کے راستے ہی سعودی عرب، عراق، کویت، عرب امارات، ایران اور قطر اپنا تیل دنیا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کے راستے دنیا کا تقریباً 21% تیل سپلائی ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت اسی لیے ان ممالک کے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ ایران بہت آسانی سے آبنائے ہرمز کو بند کر سکتا ہے، اس لیے امریکہ کے بحری جہاز اس علاقے کے آس پاس ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کی نیویز میں اس علاقے میں اکثر جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ تیسرا اہم چوک پوائنٹ باب المندب اسٹریٹ یا آبنائے باب المندب ہے۔ آبنائے باب المندب عرب پیننسولا کے جنوب مغرب میں یمن اور جبوتی کے درمیان واقع ہے۔ یہ صرف 28 کلومیٹر چوڑا ہے اور بحیرہ احمر کو بحیرہ عرب سے ملاتا ہے۔ آبنائے باب المندب کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ ہے کہ ایشیا سے یورپ جانے والی ساری ٹریفک پہلے آبنائے باب المندب سے گزرتی ہے، پھر نہر سویز میں داخل ہو کر وہاں سے بحیرہ روم میں داخل ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل ٹریڈ میں، بین الاقوامی تجارت میں آبنائے باب المندب کی اس اہمیت کی وجہ سے ہی یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں اور سعودی کولیشن فورسز کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ آبنائے باب المندب کے آس پاس اکثر صومالی قزاق یعنی پائریٹس کا خطرہ بھی منڈلاتا رہتا ہے۔ باب المندب اسٹریٹ کی خاص اہمیت اور خطے کے حالات کی وجہ سے جبوتی جیسے چھوٹے سے ملک میں 5 ملکوں کی ملٹری بیسز موجود ہیں۔ ملٹری بیسز رکھنے والے ملکوں میں امریکہ، فرانس، اٹلی، چین اور جاپان شامل ہیں۔ دوستو، یہ تو تھی سمندری تجارت کی کہانی۔ کیا آپ نے سمندری راستے سے کبھی سفر کیا ہے یا آپ سمندری راستے سے سفر کی خواہش رکھتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے اور سفری تجربات کا اظہار ضرور کیجیے، ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ترکی کی ایک گیم چینجر نہر استنبول کے بارے میں ہماری ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں کلک کر لیجئے، اور اگر آپ سعودی عرب اور قطر کے درمیان مجوزہ نہر سلوا کے بارے میں دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں تو یہ رہی وہ ویڈیو۔ بگ سوچو کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے۔ شکریہ۔